اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اہل البدع کی جانب سے ایک اعتراض یہ بھی کیا گیا ہے، یہ نوٹ کر لیں کیا کیا گیا ہے کہ امام اہل السنہ مولانا خلیل احمد مہاجر مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے عبارات نقل نہیں کی بلکہ تشریحات نقل کی۔ اس پر ہمارے کئی جوابات موجود ہیں کہ دیکھیے احمد رضا صاحب بریلوی اگر اختلاف ظاہر کرتے تو وہ الگ بحث ہوتی، جب تکفیر کا مسئلہ ہے تو تکفیر کی شرائط بھی ہیں، اگر ان شرائط تکفیر پر بات نہیں ہو رہی تو وہ پوری نہیں ہو رہی، سیٹسفائی نہیں ہو رہی، فلفل نہیں ہو رہی، تو پھر تو مزید بحث کی ضرورت نہیں ہے نا۔ لیکن بہرحال اب وہ ان کو ضرورت ہے تو ہم کرتے ہیں۔ دیکھیے مسئلہ یہ ہے کہ ایک جواب اس کا ہم دیتے ہیں، 2-3 جواب، اور ظاہر ہے کہ تعدد جوابات کمال ہے، نقص نہیں ہے، پہلا یہ نوٹ کریں۔ جتنے زیادہ تر جوابات ہوں گے، بلکہ اگر بعض جوابات جو ہیں متعارض ہوں مگر کوئی بھی ان میں یقینی نہ ہو، ہر ایک کا احتمال مساوی ہو، تب بھی استدلال جو ہے مخالفت کا باطل ہو جاتا ہے، کیونکہ استدلال کے باطل ہونے کے لیے احتمال کافی ہے، احتمال قطعیت ضروری نہیں ہے۔ تو اگر 2 مخالف احتمالات ہیں جو ایک ساتھ صحیح نہیں ہو سکتے مگر ہر 2 برابر کے احتمال ہیں، ہاں یہ آپ کہہ سکتے ہیں اگر ایک احتمال صحیح تو دوسرا غلط، تب بھی استدلال باطل ہو جاتا ہے۔ یہ استدلال کا قاعدہ یاد رکھیے کہ ابطال استدلال کے لیے آپ جو احتمال پیش کریں گے، ان 2 اگر آپ پیش کرتے ہیں تو وہ میوچولی ایکسکلوسیو ہو سکتے ہیں کہ ایک دوسرے کے عدم اور دوسرا پہلے کے عدم کو مستلزم ہو، لیکن ہر 2 برابر کے احتمال ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ اگر کوئی ایک ثابت ہو جائے تو دوسرا غلط ہو جائے گا مگر دلیل کے احتمال جو ہے وہ استدلال کو باطل کر دے گا۔ بہرحال ہم ایک احتمال پیش کرتے ہیں اور وہ ذرا غور کر لیجئے کہ دیکھیے عبارات تو پہلے سے احمد رضا صاحب بریلوی نے تحریفاً ہی صحیح پیش کر دی تھی، تو عبارات تو ان کے پاس موجود تھیں، صرف تشریحات ان کو چاہیے تھیں کہ بھائی ان کو یہ اندازہ ہو گیا تھا کہ ان عبارات کی اور بھی تشریحات ممکن ہیں، تو انہوں نے تشریحات پوچھی تھی۔ عبارات تو پہلے ہی، اب آپ اگر یہ تسلیم کرتے ہیں کہ بالفرض محال بالکل ہی ایک امپاسبل کیس ہے، لیکن چلیے مان لیتے بالفرض محال احمد رضا صاحب بریلوی نے جو عبارات صحیح پیش کی تھیں، فرض کر لیجیے صحیح ترجمہ کیا تھا، فرض کر لیجیے، تو لیکن تشریحات غلط کی تھیں، تو انہوں نے عبارات پہ تو سوال ہی نہیں کیا، انہوں نے تو تشریحات پوچھی، تو تشریحات انہوں نے دے دی۔ اب انہوں نے جب تشریحات دیکھی تو بس بات ختم ہو گئی، بحث ختم ہو گئی۔ انہوں نے کہا ان عبارات کے اور بھی معنی، تو عبارات کا تو مطالبہ ہی نہیں ہوا تھا، لیکن ایک بات ہے کہ اگر عبارات نہیں دیں سیدنا اور امامنا خلیل احمد مہاجر مدنی رحمۃ اللہ علیہ اور رحمہ اللہ نے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ عبارات تو موجود تھی مگر ان میں اور بھی احتمالات تھے، تبھی تو یہ سوال پوچھا۔ تو انہوں نے عبارات نہیں مانگی بلکہ انہوں نے تشریحات مانگی، جو چیز طلب کی گئی تھی وہ چیز پیش کر دی گئی، جو چیز طلب نہیں کی گئی تھی اس کو پیش نہیں کیا گیا۔ ہاں ہم احتمال کے طور پہ کہتے ہیں کہ اگر وہ عبارات بھی پیش کر دیتے تو اور زیادہ اچھی بات ہوتی، مگر نہیں کیا۔ اب کیوں نہیں کیا؟ کیونکہ عبارات تو پہلے ہی سے آپ بھی تسلیم کرتے ہیں کہ موجود تھی۔ اب یہ تو ہم ہیں جو کہتے ہیں کہ عبارات جو تھیں وہ صحیح تراجم نہیں ہوئے، مگر بہرحال ان لوگوں نے اتنا ان کو اعتماد تھا، یہ دوسرا جواب ہے علماء دیوبند پر، کہ انہوں نے کہا کہ بس ان کی تشریحات ہی چاہیے، ان کی عبارات کے تو ضرورت ہی نہیں ہے، جو یہ کہہ دیں گے وہ ہم تسلیم کر لیں گے۔ یہ پوائنٹ نوٹ کر لیجئے کہ انہوں نے ان لوگوں سے عبارات نہیں مانگی تھیں بلکہ تشریحات مانگی تھیں کہ یہ اعتراضات آپ پر لگائے گئے ہیں۔ ایسے عقل بھی اس کو کہتی ہے کہ یا تو پوری ہر کتاب کو ترجمہ کرتے اور پھر بحث ہوتی، وہ اس حد تک نہیں گئے، کیونکہ آپ کسی بھی کتاب پہ کفر کا فتویٰ لگانا چاہتے ہیں تو پوری کتاب کو من و عن غیر جانبدارانہ طور پر اصول و قواعد کے مطابق اس کا عربی میں ترجمہ کرتے، پورا مسئلہ بیان کرتے کہ یہ اختلاف ہوا تھا، اس پر یہ مسئلہ ہوا، پھر بحث ہوتی اور پھر کہا جاتا تو یہ تو ہوا نہیں۔ جب یہ نہیں ہوا تو ان لوگوں نے کہا بھائی بس ٹھیک ہے، آپ علماء دیوبند کے عقائد پوچھ لیں،
یہ تو ہمارا دوسرا جواب ہے، اور یہ جواب دونوں جواب میوچولی ایکسکلوسیو نہیں ہے، لیکن ہم ایک جواب یہی بھی دے رہے ہیں، جو پہلا جواب ہے بڑا اہم جواب ہے کہ ان کے پاس تو عبارات بقول آپ کے موجود تھیں، بس انہوں نے تشریحات احمد رضا بریلوی نے آگے اور پیچھے دی تھی، لہذا ان تشریحات کو تبدیل کر دیا گیا۔ جب تشریحات کو تبدیل کر دیا گیا، صحیح حقیقی تشریحات دے دی گئیں، تو ان کے لیے تو مسئلہ ہی نہیں تھا، انہوں نے تو وہ عبارات سے فیصلہ کر دیا کہ بھئی یہ تشریحات صحیح ہیں اور عبارات ان پہ منطبق ہو رہی ہیں، حتیٰ حالانکہ وہ عبارات تراجم کس کے تھے؟ احمد رضا بریلوی کے تھے، محترم احمد رضا بریلوی کے۔ ہم مخالفین کا نام ہمیشہ عزت سے لیتے ہیں۔ یہاں پر کچھ لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ آپ ان کو بانس بریلوی کہتے ہیں، اس میں توہین کی بو آتی ہے، بھائی کیوں آتی ہے؟ ہم تو کہتے ہیں جب رائے بریلوی کسی کو کہتے ہیں تو کوئی بو نہیں آتی، یہ فرق کرنے کے لیے کہتے ہیں، کیونکہ آج کل بہت کم لوگ ہیں ایسے جو ہاں انڈیا میں ہوں گے جو رہتے ہوں گے بانس بریلی اور رائے بریلی میں، انہیں پتہ ہے کہ کتنا فاصلہ ہے، سب کچھ میں بیان کر چکا ہوں، تفصیل کی جگہ نہیں ہے، مقام یہ نہیں ہے، لیکن میں صرف اتنا عرض کرتا ہوں کہ جب آپ کے نزدیک بانس بریلوی کہنا بھی آپ کی توہین ہے، جبکہ ہم کہتے ہیں محترم احمد رضا صاحب بانس بریلوی۔ اچھا، دوسرا اعتراض کیا کہ آپ ڈی لکھتے ہیں، رضا لکھتے ہیں، رضا زیڈ نہیں لکھتے، تو دیکھیے احمد رضا صاحب بریلوی کا تو اپنا مسلک ہے کہ بعد کو زا پڑھنا غلط ہے، تو ہم نے تو اس جگہ پر بہت احتیاط برتی ہے۔ اور پھر ہمارا ایک اصول ہے کہ واقعی بعد کو بعد ہی پڑھنا چاہیے جو صحیح مخرج ہے۔ ہم پوری کوشش کرتے ہیں، اگرچہ دانت کے کچھ مسائل ہیں جس سے صحیح نہیں آواز نکل پاتی ہے، استقبالہ صحیح طرح میں نہیں بول پاتا، پوری کوشش کرتا ہوں کہ بعد ہی بولوں، تو اگر میں رضا کو رضا لکھتا ہوں اور ڈی سے لکھتا ہوں تو یہ کوئی اعتراض کے قابل بات نہیں ہے، بلکہ یہ تو بالکل ٹھیک بات ہے، کیونکہ ان کا بھی اپنا موقف ہے اور ہمارا بھی یہ ہے کہ دیکھیے زاد اور داد موٹا دال یا ضا پڑھنا، ذا کی بات نہیں، ضا ووغ کا ذا، حوس کا ذا نہیں، وہ پڑھنا اس وقت جب کہ زبان نہ چل رہی ہو، زبان میں نقص ہو، وہ نہ نکال پا رہا ہو، تو کیا مسئلہ ہے، ورنہ صحیح تلفظ کے ساتھ پڑھنا چاہیے۔ اب